اس لیے بزم کرایا جاتا ہے کہ طلباء کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جائے، قابلیت سامنے آ جائے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی پائی جائے طلباء میں، ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے بھائی۔ ہم تو یہاں سب جمع ہے، یہ سیکھنے کے لیے جمع ہے، ہم تو سیکھنے سکھانے والے لوگ ہیں بھائی، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ کے اپنے اساتذہ ہیں، اگر آپ کے اپنے اساتذہ بیٹھے ہیں، آپ کی غلطی کمی کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اسباق کی چھٹی کر دی ہے انہوں نے، تو آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج کل کوئی کسی کے لیے اپنا ایک وقت ایک منٹ بھی نہیں دیتا ہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کے لیے بیٹھ گئے، یہ بڑے اساتذہ ہے بھائی، یہ بڑے اساتذہ آپ کے لیے بیٹھ گئے، ائمہ حضرات آ گئے، محتمم صاحب ہے، سب وہ آپ کے لیے آتے ہیں۔ تو جب آپ کے لیے آتے ہیں اور سب کچھ آپ کے لیے جو ہے وہ سج رہا ہے اور آپ کے لیے کیا جا رہا ہے اور آپ اس میں حصہ نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں۔ بھائی آئندہ کے لیے کوئی طالب علم بھی ایسا نہ کرے، بلکہ جتنے طلباء ہیں وہ سب کے سب حصہ لے اس میں۔ شوق نہیں ہے تو شوق پیدا ہو جائے گا نا بھائی، ذوق نہیں ہے تو ذوق پیدا ہو جائے گا، جذبہ نہیں ہے تو جذبہ پیدا ہو جائے گا نا۔ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے، کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتے ہیں؟ آپ کے اندر عقل نہیں ہے، آپ کے اندر شعور نہیں ہے، تمیز نہیں ہے آپ کے اندر۔ اور آپ کو وقت کتنا دیا جا رہا ہے؟ 15 دن۔ مولانا 15 دن تو کم بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدارس کے اندر ہر ہفتے میں بزم ہوتی ہے۔ اب جب آپ مدرسے میں داخل ہو گئے، آپ کو زبردستی پکڑ کے لائے ہم یہاں پر، جی بھائی زبردستی پکڑ کے لائے کسی کو ہم نے تو زبردستی نہیں پکڑا آپ کو، آپ خود مدرسے میں داخل ہو گئے، اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے ہوش و حواس کے اندر آپ مدرسے میں داخل ہو گئے، تو پھر آپ مدرسے کے قوانین کو بھی جو ہے نا وہ کریں گے، قوانین کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آپ مدرسے کے اصول پر چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ آپ یا آپ اپنی منمانی کریں گے؟ اب آپ خوش ہیں یا ناراض ہیں، لیکن آپ کو چلنا تو پڑے گا نا بھائی مدرسے کے قانون پر، مدرسے کے اصول پر۔ اب مدرسے کا اصول ہے بھائی، ہمارے محتمم صاحب نے، ہمارے بڑوں نے طے کر دیا ہے کہ ہر دوسرے اتوار کو ان کا بزم ہوگا، تاکہ ان کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ جائے، کمی کوتاہی ختم ہو جائے۔ تو یہ تو تمہارے لیے کر رہے ہیں بھائی، تم مرو جیو ہنسو رو، آپ کو حصہ لینا پڑے گا اس میں بھائی۔ آپ کے بڑے بڑے جتنے مقررین ہیں، جتنے بڑے بڑے خطیب ہیں، وہ ان بزموں سے آگے گئے۔ کسی کو کچھ نہیں آتا بھائی، ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر تھوڑی آتا ہے، کوئی اپنے ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا بھائی۔ اور میں اور آپ تو سیکھنے والے ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، سیکھتا رہے بھائی۔ ایک سیکھنے والا ہوتا ہے، ایک اس سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑی سی محنت کرو بھائی، آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہیں ہو۔ کسی نے نام نہیں دیا، مولانا کہتے میں نے ان کو اتنا سمجھایا، یہ کہتے نہیں ہم کمزور ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، ہوش و حواس میں ہو تم کمزور ہو۔ آئندہ کے لیے سب کو تقریر لکھ کر لو، اور نظم نعت ہم سب کو لکھ کر دو۔ کیسے نہیں، ایک دفعہ آپ غلط کر لیں گے، 2 دفعہ آپ غلط کر لیں گے، 3 دفعہ غلط کر لیں گے، انشاءاللہ ایک دن بہترین نظم پڑھنے والے بن جائیں گے، ایک دن بہترین حمد پڑھنے والے بن جائیں گے، ایک دن بہترین نعت پڑھنے والے بن جائیں گے، ایک دن بہترین تقریر کرنے والے بن جائیں گے، ایک دن بہترین جو ہے وہ وعظ و نصیحت کرنے والے لوگوں کے سامنے بن جائیں گے۔ آپ کے دل سے ڈر، گھبراہٹ، خوف سب ختم ہو جائے گا، کب کبھی جو آپ پر طاری ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کی زبان کی گرے کھل جائیں گی، ذہن کھل جائے گا، دل و دماغ منور ہو جائے گا، معطر ہو جائے گا، مصفہ ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، چمک جائے گا بھائی، ذہن تیز ہو جائے گا، حافظہ قوی ہو جائے گا۔ 15 دن ہے، آپ 15 دن میں ایک نظم کی تیاری نہیں کر سکتے۔ آپ 15، اگر ابھی آپ کو 500 روپے کا وہ ہوتا تو اب یہاں پر جو ہے سب کچھ اس لیے، اور ہے بھی آپ کا فائدہ اس میں، آپ کا فائدہ ہے نا، کل کو آپ آگے جائیں گے، کوئی مقابلہ ہوا آپ آگے چلے گئے، انعام آپ کا ہے، نام آپ کا ہے، ساری چیزیں آپ، عزت آپ کی ہے، ساری چیزیں آپ کی ہے، یہ تو آپ کے لیے سب کچھ کرنا ہے بھائی۔ جب آپ جو ہے نا اس میں کمی کوتاہی کریں گے تو پھر میں اور آپ کس سے گلہ کریں گے؟ یہاں سے میں اور آپ سیکھنے آ رہے ہیں، اور میں اور آپ ویسے ہی جا رہے ہیں، جیسے آ رہے ہیں ویسے کورے کے کورے جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو دعوتی ولیمہ پر تو جمع نہیں کیا یہاں پر کہ اس کو منت کر رہے ہیں ہم، آجا بھائی آجا بھائی، نہیں نہیں، ہم دعوت ہے، ہم خود بہترین اچھی اچھی تقریریں کر سکتے ہیں الحمدللہ۔
تمہارے کو ہم نے کس لیے جمع کیا ہے؟ اور ہم اگر یہاں چوک میں کھڑے ہو جائے، کسی دکان پہ کھڑے ہو جائے، کہیں پر بھی اگر ہم کھڑے ہو جائے، 15-20 ویسے بھی آ جائیں گے ہمیں سننے کے لیے انشاءاللہ. 15-20 تو ہم سب کو انشاءاللہ سننے کے لیے آ جائیں گے. ویسے آپ کو ہم نے یہاں پر دعوت ولیمہ پہ بلایا کیا؟ آپ کو تو ہم نے اس لیے بلایا تاکہ آپ کی صلاحیت سامنے آ جائے، آپ کے اندر چھپی ہوئی چیز سامنے آ جائے، ظاہر ہو جائے، آپ کے دل سے گھبراہٹ ختم ہو جائے، خوف ختم ہو جائے، کب کبھی ختم ہو جائے، رقت طاری ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے آپ سے، آپ بولنے والے بن جائے، آپ جو ہے دوسرے کے سامنے کلام کرنے والے بن جائے، آپ کی آواز میں نکھار آ جائے، کسی کی آواز خراب ہے وہ اچھی ہو جائے، کسی کے اندر اور کمی کوتاہی ہے وہ کمی کوتاہی جب دیکھے گا، استاد دیکھے گا، وہ خود دیکھے گا تو پوری کر لے گا. بھائی آئندہ جو ہے نا میں ابھی محترم ناظم سے بات کروں گا. تمہاری قسمت اچھی ہے وہ ہے نہیں، تمہاری قسمت اچھی ہے. محترم صاحب بھی عذر سے چلے گئے اور حضرت بھی جو ہے نا ایک مسئلہ تھا اس میں چلے گئے. آپ کی قسمت اچھی ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا بھائی آئندہ کے لیے ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کرنا. آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے آپ استاد سے رجوع کریں، یہ اتنے بہترین استاد ہیں، آپ کو گائیڈ بھی کریں گے، آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے، آپ کو راستہ بھی بتائیں گے. اور ایک چیز کے اندر نہیں، آپ کو حمد کا طریقہ بھی بتائیں گے، نعت کا بھی بتائیں گے، نظم کا بھی بتائیں گے، آپ کو تلاوت کا طریقہ بھی بتائیں گے، تقریر کا طریقہ بھی بتائیں گے، بیان کا طریقہ بھی بتائیں گے، ساری چیزیں یہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو جب یہ آدمی آپ کے پاس ہے اور آپ پر محنت کر رہا ہے، آپ کو بار بار بولتا ہے کہ بھائی یہ ایسے کرو ایسے کرو، تو آپ کے اندر شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ یار ایک آدمی ہماری اتنی فکر کر رہا ہے، چلو ہم بھی ساتھ دے دیں، کل کو فائدہ ہمارا ہوگا. آپ کو تو منع نہیں کیا، کسی چیز سے منع نہیں کیا. کسی بھی استاد سے آپ رابطہ کریں، نعت کے حوالے سے، حمد کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے، آپ کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. لیکن جب آپ کے اندر جو ہے کچھ ہے نہیں، آپ کچھ نہیں چاہتے، تو پھر اساتذہ بھی آپ کو کچھ نہیں دیں گے. ہم کوئی کرائے کے ٹٹو تو نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھائی، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے بھائی. آج کل کسی کے پاس ہمارے پاس اتنا وقت کہاں پر ہے بھائی. وہ بھائی کتابیں پڑھائے گا، ہم بھی پڑھائیں گے، یہ بھی پڑھائے گا، پھر ہم کلاسیں لگائیں گے ادھر. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تمہارے لیے کہ ہم تمہاری جو ہے نا ادھر بیٹھے رہے، تمہیں منت کرتے رہے. ہر ایک حصہ لو، نظم تقسیم ہو جاؤ. بھائی ہم نظم کی تیاری کریں گے، ہم حمد کی تیاری کریں گے، ہم نعت کی تیاری کریں گے، ہم تقریر کی تیاری کریں گے. بزم ہے ہی سارا آپ کا بھائی. بزم میں تو اساتذہ کا کام نہیں ہے، صرف ایک استاد نصیحت کرے گا، ایک استاد بیان کرے گا، ایک استاد صرف بیان کرے گا ہر بزم کے اندر آخر میں. باقی جو سارا بزم طلبہ کا ہوتا ہے، بزم تو چلاتے بھی طلبہ ہے. آپ کی تو خوش قسمتی ہے کہ استاد آپ کا چلا رہا ہے بزم، استاد آپ کا اسٹیج سیکرٹری ہے، استاد آپ کو جو ہے وہ آپ اپنی نگرانی میں جو ہے وہ سارے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے، ورنہ اساتذہ کا کام بھی نہیں ہوتا ہے. بعد میں چکر ایسے لگا دیتے ہیں، اگر کمی کوتاہی ہوتی ہے ایسے ذلیل کر دیتے ہیں، بے عزت کر دیتے ہیں، وہ مار پیٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھے کہاں پر ہے. ہم آپ سے جو ہے نا وہ پیش آ رہے ہیں نرمی سے، ادب اور احترام سے، تاکہ آپ جو ہے یار مغرب کے بعد سے آ رہے ہیں عشاء تک، تو بھائی آپ بھی جو ہے تعاون کریں. اگر یہ اساتذہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو آپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. کسی کو بھی کچھ نہیں آتا بھائی، کسی کو بھی شروع میں کچھ نہیں آتا. آہستہ آہستہ اس کو سب کچھ آ جاتا ہے، سب چیزوں سے وہ آشنا ہو جاتا ہے. بھائی آپ 2 اشعار سیکھے، 3 اشعار سیکھے، حمد کے، نعت کے، نظم کے، آپ تقریر کے 2 جملے سیکھے، 3 جملے سیکھے. آپ کوشش تو کریں، آپ کوشش ہی نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ بس بلند و بالا مقام مل جائے. بلند و بالا مقام کیسے ملے گا بھائی؟ ایسے تھوڑی ملے گا. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی ہمیں ساری چیزیں مل جائے، ویسے ہی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے بھائی، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مصائب جھیلنے پڑتے ہیں بھائی، برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. آج تو آپ نے کر لیا اور آپ کی جگہ ادھر میں بول رہا ہوں، لیکن آئندہ ایسے نہیں چلے گا بھائی. آئندہ یہ اساتذہ جو ہے نا وہ آپ کے غلام نہیں ہے کہ یہ اساتذہ آپ کے لیے بیٹھ جائے پھر آپ کو منت کر کے بلائے، آ جائے حضرت، نہیں میں مجھے تو آتا ہی نہیں. ارے ظالم سویا، تجھے نہیں آتا، کسی کو بھی نہیں آتا، تجھے آئے گا نا. تو تیاری کر، 15 دن ہے تیرے پاس، 15 دن میں 15 لائنیں یاد ہوتی ہے. خدا کے بندے 15 لائنیں یعنی 1.5 صفحے کی تقریر آپ کو یاد ہو گئی. ایک دن میں اگر آپ 1 لائن یاد کر لیں، آپ بہترین تک. آپ کو کوئی منع تھوڑی کر رہا ہے، یہاں پر کوئی ہنس رہا ہے آپ کے اوپر کیا، یا کوئی آپ کو مار پیٹ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں آ رہا تو آپ مرغا بن جائے.
ایسا تو نہیں کر رہا ہے آپ کے ساتھ، لیکن اگر آپ ایک میں آئیں گے آپ سے کمی کوتاہی ہوگی، پھر بتائے گا آپ کو استاد، پھر بتائے گا آپ کو استاد، پھر بتائے گا آپ کو استاد یار. لیکن آپ حصہ نہیں لیتے، استاد آپ کو سمجھاتا ہے آپ کہتے نہیں، تو آپ ادھر گپ شپ کے لیے آتے ہیں، مذاق کے لیے آتے ہیں. یہ غلط بات ہے بھائی، بہت بری بات ہے، نامناسب حرکت کی ہے آپ نے کہ آپ نے حصہ نہیں لے لیا بزم کے اندر اور استاد ویسے ہی کھڑا ہوا ادھر. تو ہمیں کیا خیال ہے آپ کا اساتذہ کے بارے میں، ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں بنانے کی کوشش کر رہے ہو تم، اتنے سے ہو تم لوگ. آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہیں کرنا. یہ مولانا ہے، زیادہ کلاس یہ والی ہے، اور بھی یہ جو کلاسیں لگتی ہے، رابعہ لگتی ہے، یہاں خامسہ لگتی ہے، وہ طلبہ بھی حصہ لے، یہ بھی لے، یہ والے بھی لے، تعلیم بالغان والے بھی اس میں حصہ لے. یہ نہیں کہ وہ جو ہے ولیمے پہ آتے ہیں، نہیں بھائی حصہ لو. ادھر آپ پڑھنے آتے ہیں، آپ کا مقصد ہے یہاں پر. جب وہ مقصد ہی آپ کو حاصل نہیں ہو رہا ہے تو فائدہ کیا ہے یہاں پر آنے کا بھائی؟ یہاں پر جمع ہونے کا، بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے بتا دو. ٹچ موبائل ہے سب کے پاس؟ جب ٹچ موبائل بھی نہیں ہے سب کے پاس کہ یوٹیوب وغیرہ فیس بک وغیرہ چلائے، ہم لوگ ادھر بیٹھ جائے دو کے ٹولے بنا کر کوئی ریسرچ کرے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. اگر وہ ہوگا بھی اتنا بڑا موبائل رکھا ہوگا اور جناب جو ہے نا اس میں بیلنس نہیں ہوتا ہے. موبائل اتنا بڑا ہے اور بیلنس اس میں نہیں ہوتا ہے. موبائل اتنا بڑا ہوتا ہے اور پیکیج اس میں نہیں ہوتا ہے. یہ تو تمہارا حال ہے. جب یہ حال ہے تو بھائی آپ کتابوں سے اپنا تعلق بناؤ، آپ کتابیں پڑھیں، نصابی کتابیں بھی پڑھیں، نصابی کتابوں پر زیادہ توجہ. اس لیے تو بزم دوسرے ہفتے میں رکھتا ہے تاکہ نصابی کتابوں پر آپ زیادہ توجہ دے دیں اور غیر نصابی کتابوں کو بھی آپ پڑھیں. جب استاد آپ کو دے دے کہ بھائی یہ تقریر آپ نے کرنی ہے، آپ کے اندر حمد اور نظم پڑھنے کا وہ ہے، آپ حمد اور نظم پڑھیں، نعت پڑھیں، تو آپ اسی شعبے کو لے کر آگے بڑھیں اور آپ اس میں حصہ لیں مستقل طور پر. یہ تو نہیں ہے اس نے ٹیکا اٹھایا ہوا ہے یہی تلاوت کرے گا، یہ بھی کرے گا، اس کے ساتھ 3-4 اور بھی کریں گے بھائی جن کو تلاوت کا شوق ہے. یہ بھی حمد اور نعت پڑھے گا اور بھی پڑھیں گے، یہ بھی نظم پڑھے گا اور بھی پڑھیں گے، یہ بھی تقریر کریں گے اور بھی کریں گے بھائی. بزم اس چیز کو کہتے ہیں. بزم اس کو نہیں کہتے کہ ہم جو ہے ادھر بیٹھ جائے، اساتذہ ادھر بیٹھ جائے، حضرت کھڑے ہو جائے اور آپ بیٹھے، ہم آپ کی شکل دیکھیں اور آپ ہماری شکل دیکھیں. ہم کوئی چین سے تو نہیں آئے، نہیں یہ کوئی کارٹون نیٹ ورک ہے بھائی. کام 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 کرنا ہے بھائی. یہاں پر آگے بڑھنا ہے، آگے منزل بہت آگے ہے بھائی. آپ نے منزل کو حاصل کرنا ہے اپنے. مجھے محبت ہے ان جوانوں سے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. کمن کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کمن کہتے ہیں وہ رسی نہیں ہوتی، رسی والی سیڑھی. فوجی اس پر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، مشکل جگہوں تک جا کے پہنچ جاتے ہیں. اقبال کہتے ہیں مجھے ان جوانوں سے محبت ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. پھر آپ کو آسمان میں اپنی منزل نظر آئے گی بھائی، لیکن آپ کے اندر وہ روح، وہ جذبہ بیدار ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ مولوی صاحب آپ کو اتنا اچھا مولوی صاحب ملا ہے، تقریر بیان ہر چیز میں بہترین شاعر بھی ہے. آپ اس کے اشعار لے کر پڑھو بھائی. نہیں ہے آپ کو، آپ اس کے اشعار لے کر پڑھو. بولو کہ میں پڑھتا ہوں آپ کے اشعار. یہ آپ کو آواز بھی بتائے گا، صوت بھی بتائے گا، آپ کو ترنم بھی بتائے گا، لہجہ بھی بتائے گا، طرز بھی بتائے گا آپ کو کہ اس طرز سے آپ پڑھیں. یہ آپ کو پورا گائیڈ کرے گا یار. ہمارا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا فائدہ ہے. آپ آگے بڑھ جائیں گے، کل کو آپ یہاں سے چلے جائیں گے، کہیں پر تقریر کا موقع آ جائے گا، آپ تقریر بہترین کر لیں گے اور بہترین تقریر کرنے کے بعد لوگ واہ واہ کر لیں گے. آپ بھی خوش ہو جائیں گے، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، لوگ آپ کی عزت کر لیں گے، تعریف کر لیں گے اور آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا. اساتذہ کے لیے آپ دعا کر لیں گے، یا اللہ ان اساتذہ کی محنت تھی، بزم میں جو ہے اتنا آگے ہمیں بڑھا دیا کہ آج ہمیں 2-4 بول بولنے آ گئے لوگوں کے سامنے اور لوگوں میں جو ہے وہ ہماری عزت ہو گئی. کل کو آپ بدعا تو نہیں دو گے نا یار پھر کہ انہوں نے ہمارا وقت ضائع کیا. کہیں پر نظم حمد نعت کا موقع آیا، آپ نے فوراً حصہ لیا. بھائی مدرسے میں اس لیے تو جاتے سیکھنے، نظم میں بھی تیاری ہے، حمد میں بھی تیاری ہے، نعت میں بھی تیاری ہے. کہیں اور مقابلہ ہو گیا جناب، مدرسے کے طلباء چلے گئے، نظم کے لیے بھی، حمد کے لیے بھی، نعت کے لیے بھی، ان کا بھی نام، مدرسے کا بھی نام، ادارے کا بھی نام، ماں باپ کا بھی نام، سب کا نام ہو گیا جناب. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ کے فائدے کے لیے جب کروایا جا رہا ہے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. ذرا برابر بھی آپ اس میں کمی کوتاہی نہ آنے دے بھائی، بھرپور فائدہ اٹھائے آپ.
آپ کو موقع مل رہا ہے خدا کے بندے، ورنہ ہمیں مغرب کے بعد بزم کرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ سارا دن اساتذہ آپ کرتے کام یا نہیں کرتے؟ ہم تو کرتے، ہم صبح 7 بجے نکلتے، پھر شام کو جو ہے نا 7:30 بجے گھر میں آتے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ہمیں کیا فائدہ ہے کہ یہاں پر مغرب کے بعد ہم بزم کر لیں؟ ہم تو کہیں گے بھائی ہر دوسرے اتوار کو چھٹی ہونی چاہیے، ہر دوسرے اتوار کو۔ ایسے کیسے بزم ہوگا بھائی؟ ایسے بزم سے تو جو ہے سونا بہتر ہے کہ آدمی گھر میں جا کے سو جائے کہ ایک کو بھی حضرت آپ تشریف لے آئے، میں نہیں آ رہا ہوں، تو نہیں آ رہا ہے اور میں نہیں آ رہا ہوں، یہ کر رہا ہے وہ، میں کمزور ہوں۔ تو کمزور کب تک رہے گا؟ کل کو تیری شادی کروائیں گے تو کہے گا میں کمزور ہوں، کل کو کوئی اور مسائل ہوں گے تو کہے گا میں کمزور ہوں۔ تو بھائی یہ چیزیں نہیں رہے گی مائک کے بغیر، اس لیے تمہارے سے بات کی میں نے، تھوڑی سی کڑوی باتیں کی آپ سے، اس لیے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ جذبہ بیدار ہو جائے، آپ ہوش میں آ جائیں۔ آپ ہوش میں نہیں ہیں ابھی، آپ ہوش میں آ جائے، ہوش کے ناخن لے بھائی، آپ اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے وقت کو پہچان لے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ آپ وقت بہت قیمتی ہے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا، گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا آپ کے بھائی، لہذا آپ اس میں محنت کر لیں۔ اساتذہ آپ کو جتنی چیزیں کروا رہے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ تام لیں اور محنت کریں۔ آپ بزم کے اندر ہر طالب علم حصہ لے بھائی، ہر طالب علم اپنا حصہ اس میں جو ہے وہ شامل کر لے اور شامل ہو جائے ہر طالب علم۔ آئندہ سے جو ہے وہ آپ ایسے کریں گے بھائی، اگر آئندہ نہیں کریں گے تو ہم ادھر جو ہے مشورہ کر کے پھر اس حساب سے آپ کے اوپر جرمانہ اور سزا مقرر کروا دیں گے۔ فائدہ کیا ہوا بھائی؟ پھر ایسے ہم بزم ختم کروا دیں گے، ہمیں کیا فائدہ بھائی؟ ہم بزم ختم کروائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟